डी जी आई एस पी आर में जनरल आसिफ गफूर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंने आपको मुल्क की जो मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके बारे में आपसे तफसील से बातचीत की कि किस तरीके से हमारी बॉर्डर्स पे इन्वायरमेंट है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन कैसी है और हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे जा रहे हैं। उसके अलावा आपसे मैंने ये भी जिक्र किया था कि आर्मी चीफ अफगानिस्तान गए, उनसे कैसी इंगेजमेंट रही। उसके अलावा 3 जो हाई लेवल यूएस डेलीगेशन आए थे उनके साथ जो हुकूमत की और फिर हमारे साथ सिक्योरिटी की सतह पे बातचीत हुई वो कैसी रही। तो इसके समरात अगर आप देखना शुरू करें तो एक तरफ नई यूएस पॉलिसी आई थी, उसके बाद ये इंगेजमेंट शुरू हुई। तो हुकूमती सतह पे भी आपने वो सारे बयान देखे होंगे और आर्मी चीफ के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो हमारी जो लाइन थी वो ये थी कि पाकिस्तान ने पिछले 15 साल के अरसे में और ख़ास तौर पर पिछले 7-8 साल के अरसे में अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बहुत इक़दामात किए और उसके हमने अच्छे नताइज भी हासिल किए। और हमने पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेज लेकर आ गए हैं कि जहां अभी कोई नो गो एरिया नहीं है जो कि टेररिस्ट के इन्फ्लुएंस में हो। और इसी बात को आगे चलाते हुए सिक्योरिटी की सतह पर जब बातचीत हुई तो आर्मी चीफ का उनसे ये था कि अब जो एंड्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ हमने जाना है वो कोऑपरेशन ही हमें आगे लेके जा सकता है, ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप हमें आगे लेके जा सकता है। नो अमाउंट ऑफ कोर्शन और कन्फ्रंटेशन विल टेक अस टू बेनिफिट फ्रॉम वट एवर वी हैव डन। तो इसके नताइज जो हैं वो आना भी शुरू हुए। इस सिलसिले में कल जब हमने एक ऑपरेशन किया जिस पे हमें अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से इंफॉर्मेशन आई कि एक जो कैनेडियन फैमिली है वो अफ़गानिस्तान से, आपको याद होगा, अक्टूबर 2012 में किडनैप हुए थे। उसके बाद से वो उन्हीं के पास थे अफ़गानिस्तान में। और इस दौरान अमेरिकन की भी अपने लेवल पे जहां वो बातचीत कर सकते थे उन्होंने उनकी बाजियाबी के लिए बातचीत की। मुख्तलिफ मुलाकातों में हमारे साथ भी ये शेयर हुआ कि इस तरीके से जो फॉरेनर्स हैं उनको किडनैप किया हुआ है, तो उनकी बाजियाबी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें शेयर करनी चाहिए। तो जो इंगेजमेंट्स चली हैं जिसमें हमने यही कहा कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कोऑपरेशन है, वो हमें फर्दर आगे लेके जाएगा एक दूसरे पे ट्रस्ट जो है बढ़ाने के लिए भी और कामयाबी हासिल करने के लिए भी। तो उस दिन तकरीबन 4:10 पे अमेरिकन एम्बेसडर का हमारे GHQ में हाई लेवल ऑफिशियल से रब्ता हुआ और उन्हें बताया गया कि जो ये फैमिली है ये अफ़गानिस्तान से एंटर होके तो पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं कोरम एजेंसी के बॉर्डर से वो दाखिल हुए हैं, तो हमें इसमें आपकी मदद चाहिए कि आप इनको रेस्क्यू करा सकें। लेकिन साथ ये भी एक जो कंसर्न था कि इनकी जान को कोई ख़तरा ना हो, हम इनको जो है वो बगैर किसी नुकसान के रिकवर कर सकें। 4:10 पर ये इन्फॉर्मेशन आई शाम को। और उसके बाद हमने आल्दो कि हमारी प्रेजेंस जो है वो उन इलाकों में बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंच के ऊपर जो है हमारी प्रेजेंस है। पोस्ट टू पोस्ट रब्ता होता है और एरिया टू एरिया रब्ता होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन मिली उसकी बुनियाद पे हमने अपने जो ट्रुप्स थे उनको उस इलाके की तरफ भेजा। उसके अलावा जो भी टेक्निकल सर्वेलेंस के मीन्स हैं हमारे, हमने वो इस्तेमाल किए एंड वी कुड डिटेक्ट दैट व्हीकल। 2 गाड़ियाँ थीं। उसके बाद उन गाड़ियों को बिकॉज दे न्यू केस में क्या है, जब हमने उन गाड़ियों को ट्रेस किया और उनको कॉर्डन किया और जब उनको फायर करके उनके टायर के ऊपर उनको रोका गया, तो उसके बाद हमारे जो पहली प्रायोरिटी थी वो ये थी कि इनमें जो कैदी हैं उनको बाहिफाजत निकाल लिया जाए। इसके लिए अभी मैं आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा कि हमारी कोशिश ये थी कि जो टेररिस्ट हैं उनको और जो उसके अंदर कैदी हैं उनको आइसोलेट किया जाए, उनको पहले अलहदा किया जाए। अगर वो इकट्ठे रहते हैं और अगर शूट आउट होता है तो उनको भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा था जो कि अंदर कैदी थे, और ये भी ख़तरा था कि वो भागते हुए इन्हीं पे फायर ना कर जाएं। तो इन एहतियातों के साथ और इस मकसद के साथ कि हमने उनको ज़िंदा बाहर लेके आना है, ये ऑपरेशन किया गया। जो ट्रुप्स थे उन्होंने पहले गाड़ी को और टेररिस्ट को एक दूसरे से अलहदा किया,
پھر ان کے اور اس کے درمیان آئے اور پھر گاڑی سے ان کو نکالا اور وہ بحفاظت ان کو بازیاب کرایا. ان گاڑیوں میں ایک ڈرائیور اور 3 جو ہے وہ مسلح افراد بھی تھے. لیکن جب ہمارے ٹروپس نے اس گاڑی کو کارڈن کیا تو ہماری پہلی پرائرٹی اس گاڑی کو سیکیور کرنا اور ان کو نکالنا تھا. اب جب ان کو ٹریس کر کے لے کے آ رہے ہیں تو اس علاقے تک پہنچ گئے کہ جہاں نزدیک جو ہے ایک افغان ریفیوجی کیمپ بھی تھا. ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کا واپس جانا جو ہے وہ ضروری ہے. اب جو بھی افغان ریفیوجی کیمپ میں ہے اگر جا کے آپ ان میں شامل ہو جائیں اور آپ کے پاس جو بھی تھوڑے بہت ڈاکومنٹس ہیں ریفیوجیز کے وہ بھی ہوں تو ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون ٹیررسٹ ہے اور کون ریفیوجیز ہیں. تقریباً 1.5 ملین رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز اور اتنے ہی ان رجسٹرڈ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. تو ان کو ہم نے بحفاظت نکالا. اس کے بعد ان کے پیرنٹس کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ نے سنی ہے, امریکن گورنمنٹ کی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, سب کی. اینڈ وی فیل ہیپی دیٹ دیر از اے لیول آف ٹرسٹ اینڈ کانفیڈینس وچ دی US لیڈرشپ ہیز شون ان پاکستان اینڈ پاکستان سیکورٹی فورسز. اور یہ جو انگیجمنٹ جس کا میں نے ذکر کیا آپ کے ساتھ شروع میں, اس انگیجمنٹ کے پازیٹیوز ہیں کہ آپ اگر ہمارے ساتھ تعاون کے ساتھ, کوآپریشن کے ساتھ, ٹرسٹ کے ساتھ چلیں گے تو ہم ہر وہ کام کریں گے جو سب سے پہلے ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں ہے, اس کے بعد ریجن کے انٹرسٹ میں ہے, اور کسی بھی سطح پہ جو امن ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم کی کوششیں ہیں ان کے انٹرسٹ میں ہے. تو وی ٹیک اٹ ایز اے گڈ بگننگ, اے گڈ اسٹارٹ, اور انشاءاللہ ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ چلے گا تو آگے اور بھی بہتر کام ہوں گے. میں نے اپنے بیپر میں بھی کہا تھا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی ہوتی ہیں. ہم نے جو کرنا تھا, حکومت بھی کہہ چکی ہے, ہم بھی سیکورٹی فورسز کے فورم سے کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں بہت کچھ کر لیا ہے. اگر ابھی کچھ اور کرنا ہے تو وہ اپنے ملک کے لیے ضرور کریں گے اور اپنے اداروں کے ساتھ کریں گے. لیکن اگر اس کا لنک آپ کسی اور ملک کے لیے یا کسی اور تناظر میں لیتے ہیں تو اس میں ڈو مور کی اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. ابھی میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا جس میں جو ریکور ہوئے ہیں کینیڈین, وٹ ہی ہیڈ ٹو سے. The day that we are released and are no longer prisoners would be the happiest day of my life, and I'm certain that was true. But what has surprised me is that the handling of the situation by the Pakistanis, the men who have rescued us, the men who have made all of this possible, has actually made our second day even better than our first day of tasting freedom. It has been incredibly professional. I have been amazed. I have seen in Canada, in the United States, I have seen similar operations that have been bungled very badly and were not handled as professionally. But this has been a tremendously precision work. It has been tremendously professional. It has been tremendously secure for my family. And they have taken every effort to make things as easy as possible. And so I can say to you, I did see the truth, and the truth was that car was riddled with bullets. The ISI and the army got between the criminals and the car to make sure that the prisoners were safe and my family was safe. There are good Muslims, there are bad Muslims, and there are those who are not Muslim, they are pagan. The criminals who held us, they were not good Muslims, they were not even bad Muslims, they were pagan. The men who kidnapped us did not even make a pretense of being Muslim. From the time halfway through our captivity, they even ceased to call themselves Mujahideen. They were undoubtedly criminals, they were undoubtedly pagans. They were directed by commanders who were not guided by Islam and were not even pretending that they were guided by Islam. They were guided by external factors and guided by their own agendas. For 5 years, when we spent a large bulk of that time in Afghanistan, I do not see the presence of Afghan soldiers. I do not see control of Afghan government in these areas at all. The area, some areas may be controlled by Taliban, some areas may be controlled by Mujahideen, some areas are certainly controlled by criminals, and some areas are completely uncontrolled. Pakistanis are doing everything to their utmost. The
different agencies have been overlapping with each other and working together, and each time that we are moved, we are handled, we are talking to another agency, we are just increasingly impressed by the fact that it is not a rare oddity, it is not that there is one or two good men who are serving Pakistan in this fashion. It is actually everyone we meet who is, whether he is the driver of the Jeep, or he is the guard outside the door, or he is the man who is taking information. All of them have been incredibly attentive and incredibly professional, and I thank them all. Western media reports will look at Pakistan a little bit differently now after this has happened, and will understand that it is not a third world disaster area run by incompetent people at all. It is actually on the world stage and on the front lines. Thank you. Any question that you might have? سر یہ بتائیے گا کہ ایک وزیر داخلہ احسن اقبال نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے بڑا سخت اسٹیٹمنٹ دیا پاک فوج کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کو کوٹ کیا انہوں نے، لیکن بنیادی طور پر آرمی چیف نے بھی ظاہر اس سیمینار میں خطاب کیا تھا، تو اس پہ کیا رسپانس ہے؟ کیا یہ اداروں کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تلخ قسم کی گفتگو جو ہے وہ کوئی نیک شگون نہیں لگ رہا؟ آئی ایکسپیکٹڈ دس کوشچن، لیکن میرا خیال تھا کہ پہلے آپ اس کے اوپر سوال کریں گے جو کل ریسکیو آپریشن ہوا ہے. تو از دیر اینی کوشچن آن دس آپریشن؟ آئی ول فرسٹ ٹیک کوشچن آن آپریشن اینڈ دین آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. جی راٹھور صاحب. جنرل صاحب، یہ جو آپ نے ابھی سب کچھ بتایا، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت پریزنٹلی ہمارا کیا سٹیٹس ہے، خاص طور پہ فوج کی سطح پہ امریکہ کے ساتھ باہمی تعاون کا، باہمی اعتماد کا، جیسا کہ آپ نے کہا. سیکنڈلی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بات ہے، پاکستان کے عسکری اور سویلین ادارے عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں گولی حل نہیں ہے بلکہ مذاکرات. تو جو دوحہ میں، قطر میں جو دفتر ہے طالبان کا، اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا اور وہ شفٹ ہو رہے ہیں ایران اور دوسرے ممالک میں. تو کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اسپیکولیشن کی جا رہی ہے، کہ اب طالبان کا جو دفتر ہے وہ یو اے ای میں کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ کائنڈلی. تھینک یو راٹھور صاحب. آپ کا جو سوال ہے وہ بنیادی طور پر دونوں ہی میری ڈومین سے باہر ہیں. جہاں تک پاک امریکہ کے تعلقات ہیں یا پالیسی ہے یا جو دوحہ آفس ہے، تو یہ ریکویسٹ ہو کہ فارن آفس پہ سے رابطہ کیجیے. لیکن سیکیورٹی کے اعتبار سے چونکہ ہمارا بھی امریکنس کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے آرمی چیف کا، جیسے میں نے کہا کہ پچھلے 3 بڑے امپورٹنٹ انٹریکشن ہوئے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہوں گے، تو سیکیورٹی کوآپریشن جو ہے وہ تو ایک گلوبل کاز کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ رہا بھی ہے. افغانستان میں جو آئی ایس ایف کی جنگ تھی، وہ اگر پاکستان کا کوآپریشن نہ ہوتا تو وہ شاید کبھی کامیاب نہ ہو سکتے. لیکن اس کوآپریشن کو جتنا میوچل بینیفٹنگ ہونا چاہیے ویسے ہی چل سکتا ہے. ہمیں ایک دوسرے کے انٹرسٹ کا جو ہے وہ خیال رکھ کے چلنا پڑے گا. کوئی بھی ایسا کوآپریشن جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، دیٹ میں ناٹ بی پاسبل. لیکن ایک ایسا کوآپریشن جو کہ ٹرسٹ بیسڈ ہے اور جو ہمارے کامن آبجیکٹیو کو آگے لے کے چل سکتا ہے، تو اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ فارن آفس کا بھی اس کے اوپر کوئی ڈفرینٹ سٹانس ہوگا اور نہ ہی ہمارا ہے. اور یہ انگیجمنٹ کی پالیسی جو آرمی چیف نے ابھی لیٹلی شروع کی ہے، انگیجمنٹ جو ہے وہ ٹرسٹ کو بلڈ کرتی ہے، بہتر کرتی ہے. آپ میں اپریہنشنز ہو سکتی ہیں، اس کا ذکر ہو سکتا ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اور مل کے ایک اچھا سلوشن آگے چل سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی کوآپریشن جو ہے وہ جاری تھا اور ابھی بھی جاری ہے، اور اس میں بہتری جو ہے وقت کے ساتھ ہو رہے گی. جی سر، اشتیاق گوندل، روز نیوز سے. پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے مشترکہ آپریشن کی پیشکش کی تھی حقانی نیٹ ورکس کے خلاف. تو کیا پاکستان کی عسکری قیادت کے لیے یہ قابل قبول ہوگا کہ پاکستان کی حدود پر امریکہ کے ساتھ مل کر کوئی مشترکہ آپریشن کیا جا سکے؟ آئی تھنک اس کے اوپر میں نے نوٹ ود ریفرنس ٹو ڈیفینس منسٹر اسٹیٹمنٹ، چونکہ یہ ملٹری ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، بعض کا تو اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس میں کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے. تو اس پہ میں نے بات چیت کی تھی بیپر کے اندر کہ جوائنٹ آپریشن جو ملٹری ٹرمینالوجی میں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے مشترکہ آپریشن، کہ آپ کے بھی ٹروپس ہوں اور کسی اور ملک کے بھی ہوں. تو دیر از نو کانسیپٹ آف جوائنٹ آپریشن آن پاکستانی سوائل، فل اسٹاپ. دیر ہیڈ نیور بین and there shall never be a joint operation by Pakistani forces with any other force of the world.
Thank you very much. Now let me get back to your question. जहाँ तक ताल्लुक़ है मईशत के ऊपर जो बातचीत हुई, कल शाम को स्टेटमेंट आई, आप सब ने मुझे बड़ा रब्ता किया, बट आई थॉट कि इस पे रिस्पांस जो है वो टू स्टार्ट विद नहीं को ऐसा बनता कि दिया जाए, क्योंकि फिर मैंने मीडिया देखा तो मीडिया पे भी काफ़ी सारा रिस्पांस जो है वो आ गया, हुआ वो डिफरेंट प्रोग्राम्स थे या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिस्पांस था। लेकिन दो बातें उस स्टेटमेंट में ऐसी थी विच आई थॉट कि उसके ऊपर जो है बात कर सकते हैं। एक था कि DGISPR ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, और दूसरा था कि ये बात जो है वो दुश्मनों को करनी चाहिए, ना कि हमें। तो ऑन दिस आई वॉज डिसअपॉइंटेड बोथ एज अ सोल्जर, more as a soldier and then as a citizen of Pakistan. इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि सेमिनार एक हुआ इकॉनमी के ऊपर कराची में, FPCCI के साथ मिलकर हमने किया, उन्हीं का इनिशिएटिव था। उसमें हमने रिनाउंड इकोनॉमिस्ट जो हैं और जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको बुलाया, उनकी लिस्ट थी, उसमें से 3 जो हैं वो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, एक जो है वो एक्स स्टेट बैंक के गवर्नर भी थे, उसके अलावा सेनेटर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, और आर्मी चीफ ने उसमें की नोट एड्रेस दिया। उसमें सब ने खुल के बात की, और मैंने अपने बीपर में भी कहा, बल्कि आई सजेस्ट कि मैं आपको वो बीपर एक दफ़ा दोबारा सुना दूं कि मैंने बात क्या की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस बीपर में जिस पे ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर ने बातचीत की। प्लीज़ दिखाइएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सेमिनार हुआ इकोनॉमी और सिक्योरिटी का जो इंटरप्ले है, ये बड़ा मौजूद दिलचस्प है, इसकी टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इकोनॉमी के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस सामने आए हैं, फिर आर्मी चीफ भी आए और सारे एक्सपर्ट्स भी जमा हुए। फौज का टेक बैक किया, क्या आप इससे क्या लेसन लेके गए हैं? ये इतनी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हुई है, क्या फायदा हुआ इससे? जी कामरान साहब, ये जो सेमिनार था इसका बुनियादी मकसद ये था कि सिक्योरिटी का और इकोनॉमी का आपस में बहुत इंटीमेट लिंकेज है। अगर मुल्क की सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं होंगे तो वहाँ की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, उसके ऊपर असर पड़ता है और वो कमजोर होता है। और वाइस वर्सा, अगर आपकी इकोनॉमी कमजोर है तो आपकी सिक्योरिटी के ऊपर भी असर पड़ता है। तो ये जो था टॉपिक, इसके ऊपर कल बातचीत हुई, बहुत अच्छे और नॉन जो है वो इकोनॉमिस्ट जो थे वो आए हुए थे, और इसको सीपैक के तनाज़ुर में भी देखा गया। मकसद ये था कि हम मिलकर बैठ के ये देख लें कि इकोनॉमी को मजबूत करना है तो उसमें सिक्योरिटी का क्या रोल है, और अगर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है तो उसमें इकोनॉमी का क्या रोल है। तो बहुत उधर अच्छी बातचीत हुई, बहुत इंडिकेटर्स जो इकोनॉमी के वो डिस्कस किए गए। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सब्जेक्ट है, उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, हुकूमत का सब्जेक्ट है वो काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा अदारा है जो सिक्योरिटी को डील करता है, तो हमने सब ने मिलकर बैठ किया, ये बात की कि किस तरीके से सिक्योरिटी जो है, जो इन्वायरमेंट शेप की है, वो इकोनॉमी को बेहतर कर सकती है, और किस तरीके से इकोनॉमी बेहतर होगी तो पाकिस्तान बेहतर होगा। इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी है वो अगर बहुत अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है, तो बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत सारा काम इसमें हमें करने की जरूरत है। जनरल साहब, क्या इसका फर्दर वे फॉरवर्ड किया है? क्योंकि बहरहाल नेशनल आर्मी है, ये कोई बाहर का तो इदारा नहीं है, पाकिस्तान के सारे इदारे हैं, पाकिस्तान की बहबूद और फलाह की बात है, और ये मईशत एक ऐसा मामला है जो अफोर्ड नहीं कर सकता पॉलिटिकल रैंगलिंग्स और जो पॉलिटिकल एक शदीद जो पाकिस्तान की आप फजा आप देख रहे हैं। क्या कोई इसका फर्दर रोल आप प्ले कर सकते हैं? क्योंकि इज्जत है, इन्फ्लुएंस है, क्लाउड है, मोहब्बत है, फौज इस इकोनॉमी के लिए सियासी कुव्वतों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को खुद अपने साथ मिला के कोई एक नेशनल एक्शन प्लान जैसे कि दिफा के लिए और सिक्योरिटी के लिए आया था, इस किस्म की कोई चीज सोच नहीं है? जी जरूर, सोच पे तो कोई पाबंदी नहीं है और सोच हो सकती है, और पाकिस्तान आर्मी जो है वो स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है। हम हर चीज में जो हमारे रोल के मुताबिक तजावीज़ हैं वो हुकूमत को पेश करते हैं। इस वक्त मिल बैठ के इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए मशवरा करने की, बातचीत करने की बहुत जरूरी है, और उसमें जो पाकिस्तान आर्मी का रोल है, जो कि एनवायरमेंट ऐसी शेप करनी है सिक्योरिटी की कि लोग आ सकें और यहाँ जो पाकिस्तान में है वो आसानी के साथ अपना बिजनेस कर सकें। कुछ तजावीज़ आर्मी चीफ ने अपनी जो की नोट एड्रेस था उसमें भी दिया, टैक्स बेस को वाइड करने का दिया, उसके अलावा जो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बातचीत की उन्होंने। तो ये चीजें देखने की है कि हमने अगर अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है तो इकोनॉमिक डिसिप्लिन जो है वो पाकिस्तान में लेके आना होगा, इंसेंटिव्स देने होंगे,
اور جو سی پیک ہے جس کو کہ ہم اپنا انجن سمجھتے ہیں آرمی کا فار دی فیوچر, اس کو کامیاب ہونا بہت ضروری ہے ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. بہت بہت شکریہ میجر جنرل. جی, میں نے آپ کو ایک کلپ دکھایا. اس کلپ میں میں نے کہیں نہیں یہ کہا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ انسٹیبل ہے یا گر گئی ہے یا کام نہیں ہو رہا. ہم سب نے بہت کام کیا ہے. میری جتنی پریس کانفرنسز ہیں وہ آپ دیکھ لیں, کہیں بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف پاک فوج نے کام کیا ہے. کوئی بھی ادارہ اکیلا کام ہی نہیں کر سکتا. ہمارے اداروں نے بہت کام کیا ہے. معیشت میں بھی جب آپ ہسٹری پیچھے دیکھتے ہیں تو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. میں نے بھی اس میں یہی کہا کہ معیشت میں بہت کام کر رہے ہیں اور اس کو مل بیٹھ کے کرنا ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ اگر سیکیورٹی اچھی نہیں ہوگی تو اکانومی کیسے اچھی چلے گی, اور اگر اکانومی اچھی نہیں ہوگی تو سیکیورٹی کیسے چلے گی. آرمی چیف سے ادھر انفارمل انٹریکشن بھی کیا لوگوں نے, اور بہت ساری انہوں نے تجاویز دی. تو آرمی چیف نے ان سے کہا کہ آپ کا بھی کام ہے کہ معیشت کو مضبوط کریں. انہوں نے کہا جی کہ آپ ٹیکس دیں. ایک ہر ذمہ داری شہری جب ٹیکس دے گا تو حکومت مضبوط ہوگی. ان سب سے کہا جی کہ آپ ٹیکس دیں. ابھی ٹیکس کی آرمی چیف نے بات بھی کی تھی, تو پچھلے سال جو ٹیکس کے نوٹسز جو حکومت نے جاری کیے اس میں سے جو کلیکشن ہوئی وہ ہارڈلی 39% ہوئی. ان 39% کلیکشن جو ہوئی ٹیکس میں سے, اس میں سے بھی 95% جو ٹیکس تھے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز تھے جو کہ حکومت خود جو ہے وہ اکٹھا کرتی ہے اس کے, جبکہ تقریباً 5% جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسنگ تھی. اب ان ڈائریکٹ ٹیکسنگ میں سے بھی جو 60% تھی وہ گورنمنٹ امپلائز تھے, جو کہ انہوں نے وہ بھی ایک قسم کی تقریباً انڈائریکٹ ٹیکسنگ ہو جاتی ہے. جبکہ جو پرائیویٹ جو سیکٹر ہے اس سے ٹیکس کلیکشن صرف 40% تھی, وچ از ٹو میگر. تو اس میں جو تجویز یہ تھی کہ اگر ہم نے ایک ملک مضبوط ملک بننا ہے تو ہم تمام شہریوں کو, پاکستانی شہریوں کو ذمہ داری کے ساتھ ٹیکس پیس بڑا کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. آئی اسٹینڈ بائی مائی ورڈس اینڈ all this was within the framework of a constitution جس میں کسی بھی شہری کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے کی ہے. ایک اور بات یہ کہ جب میں یہاں کھڑا ہو کے بات کرتا ہوں تو یہ کوئی میری ذاتی بات نہیں ہوتی. I am spokesperson of the armed forces and when I say it is not my personal view. اور جو کچھ اکانومی کے بارے میں کہا دیٹ واز آؤٹ کم آف دیٹ سیمینار. اور اس سیمینار کے بعد میری انفارمیشن یہ ہے کہ آنریبل پرائم منسٹر نے بھی انٹریکشن کیا اور یہ ایک ڈبیٹ جنریٹ کرنے کی بات تھی اور تجویز دینے کی بات تھی جو کہ ملک کی بہتری کے لیے. ملک اس وقت ترقی کرے گا جب ہم سب مل کے کام کریں گے, اور پاکستان آرمی جو ہے ہر قسم کا تعاون ہر ادارے کے ساتھ کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی. اس میں کسی قسم کی ریزرویشن یا فیئرز یا اپریہینشن نہیں ہونے چاہیے. انشاءاللہ ہم ہر وہ کام کریں گے جو آئین اور قانون کے اندر ہے اور ملک کی بہتری کے لیے. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم جنرل صاحب, متین حیدر بول ٹی وی سے. یہ جو آپ کی طرف سے بیانات آتے ہیں اس کے بارے میں ایک بیانیہ یہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جی جمہوریت کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں. آپ کے آج کے اسٹیٹمنٹس, پاس کے اسٹیٹمنٹس, تو ایک اوور آل بیانیہ یہ ہے کہ جی جمہوریت کو خطرہ ہے, جمہوری نظام کو خطرہ ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے زائل کریں گے؟ اگر یہ تاثر صرف میرے کہنے سے زائل ہو جاتا ہے تو آرمی چیف نے بھی بڑی دفعہ کہا ہے جمہوریت کو پاک فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے. جمہوریت کو اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ جمہوریت کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا نہ کرنے سے ہو سکتا ہے, عوام کی منگوں سے ہو سکتا ہے. تو ہماری طرف سے آرمی چیف بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور انشاءاللہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو کہ آئین اور قانون سے بالاتر ہوگا. میں اسی سے لنک کر دوں, بہت ساری خبریں یہ بھی ساتھ کیونکہ افواہیں گردش کرتی ہیں کہ جی کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لانے کی بات چیت ہو رہی ہے یا کوئی ڈیفیکٹو مارشل لا لگ رہا ہے. ملک نے ترقی کرنی ہے تو اس میں ہر قسم کا استحکام ہونا ضروری ہے. حکومت کا چلنا ضروری ہے, حکومت کا کام کرنا ضروری ہے, اور ایک سسٹم جو ہے جو کہ اسٹیبلش سسٹم ہے جمہوریت کا اس کا چلنا ضروری ہے. جی تھینک یو. السلام علیکم. سمیرا ریپرزینٹنگ K2 ٹیلی ویژن. سر سب سے پہلے تو میں ایک چیز, ابھی جو آپریشن آپ لوگوں نے ایک کنڈکٹ کیا فار کینیڈین فیملی, اس حوالے سے پوچھ لوں. آپ نے اپریسیشن کا ذکر کیا اینڈ یو سیڈ وی آر ہیپی ناؤ. آئی تھنک ہمیں ایک سیٹسفیکشن لیول تک اب ان کو لانا ہوگا کہ جہاں ہماری سیٹسفیکشن ہو. کیا اس پر ڈیلیگیشن ٹو ڈیلیگیشن کوئی بات چیت ہوئی کہ اب پاکستان کی سیٹسفیکشن کی باری ہے کہ آپ پاکستان کو سیٹسفائی کریں؟ اگر ہم اپنے جوانوں کو پیش کر رہے ہیں آپ لوگوں کی فیملیز کی حفاظت کے لیے بھی, پاکستانیوں کو تو چھوڑ
دیں ان کی تو حفاظت پر ہم آلریڈی مامور ہیں. تو کیا آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پاکستانیوں کو اب مطمئن کریں اپنے ایکشنز کے ساتھ؟ اینڈ دا سیکنڈ پارٹ آف مائی کوشچن از دیٹ از ریگارڈنگ دا ڈیموکریٹک سپریمیسی ان پاکستان. ایک چیز آپ نے کہا اگر میرے الفاظ سے زائل ہوتی ہے تو یہاں پر آج آپ کے لاؤڈ اینڈ کلیئر الفاظ اگر مل جائیں کہ پاکستان میں سپریمیسی ہے جمہوریت کی اور وہی ادارے جو سول ادارے ہیں انہی کی بالادستی ہے, فوج کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, نہ ان کے معاملات میں آنے کا کوئی شوق ہے. آئی تھنک دس شوڈ بی لاؤڈ اینڈ کلیئر ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. آئی ول ٹیک یور سیکنڈ کوشچن فرسٹ اینڈ دین آئی ول ریکویسٹ یو کہ چونکہ یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ آپریشن کے اوپر تھی. Civilian supremacy, yes. Who appoints the army chiefs and the naval chiefs? The elected civilian government. سندھ میں رینجرز کا آپریشن ہوتا ہے, رینجرز کی اپوائنٹمنٹ ہے, تو اس کی سینکشن اور اپروول کون دیتے ہیں؟ اور ایوری 3 months it is done. پنجاب میں رینجرز کا آپریشن ہونا تھا تو اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ سویلین الیکٹڈ گورنمنٹ نے اس کو انڈورس نہیں کیا. راہ راست ایک بہت بڑا آپریشن تھا, جب تک وہ گورنمنٹ نے اناؤنس نہیں کیا نہیں ہوا. ضرب عضب بھی ایسے ہی تھا. تو ہر چیز جو ہے وہ سویلین سپریمیسی کے اندر ہی ہے, کوئی ڈیسیجن فوج نہیں لیتی. دیکھیں آپ پلیز یہ سمجھیں کہ ریاست کے ادارے ہوتے ہیں, یہ بالکل آئسولیشن میں کام نہیں کرتے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ حاکم وقت کا ہوتا ہے. تو وٹ ایور آر دی ڈیسیجنز ٹیکن دوز آر ٹیکن بائی دی الیکٹڈ گورنمنٹ. جی تھینک یو. یہ آپ نے اپنے اوپننگ ریمارکس کے اندر تعاون کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں, کنٹرڈکشن یا تصادم کے ساتھ پیچھے جا سکتے ہیں. اس کو میں 2 تناظر میں آپ سے کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم جب سوشل میڈیا یا میڈیا کو دیکھتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ 4th جنریشن وار کا ایک وکٹم نظر آ رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وار کا وکٹم ہے, اور اس میں جو ریاستی ادارے ہیں اور قومی ادارے ہیں ان کا جو رول ہے کہ کس طرح سے آپ ملک کے اندر بھی جو ایک تصادم کی یا ٹکراؤ کی فضا پیدا کی جا رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, اور اسی طرح پاکستان کا انٹرنیشنلی جو خواہ وہ USA کے ساتھ ہے یا باقی تمام ممالک کے ساتھ ہے, ریجن کے اندر ہے, کہ اس کو جو کاؤنٹر نیریٹو اس کا جو اتنا مضبوط بیانیہ کیسے بنایا جا سکتا ہے تمام سول اینڈ ملٹری اینڈ اس لیول کے اوپر کہ اس 4th جنریشن وار کو کاؤنٹر کیا جا سکے, کیونکہ سب سے بڑا اس وقت جو ہے کہ یہی خطرہ نظر آ رہا ہے. جی تھینک یو ویری مچ. بڑا امپورٹنٹ آپ نے کویشچن پوچھا ہے. یس, نیچر اینڈ کریکٹر آف وار ہیز چینج ٹو دیٹ وے کہ جہاں ڈائریکٹ اسٹریٹجی ختم ہو چکی ہے, انڈائریکٹ آ رہی ہے, اور اس کا بھی بہت ڈیپ روٹ نیچے امپیکٹ آ رہا ہے. اور اس میں سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, انسٹرومنٹ کے طور پہ. اس میں ہم سب نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا, فارورڈ یا ریسیو نہیں کریں, چیز کو تحقیق کر لیں, اسپیکولیشن کو ختم کر دیں, اور پھر جو فالٹ لائنز کو باہر کے لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کا متحد ہو کے جواب دیں. میں نے اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں آخر پہ ایک بات کہی تھی, وہ کسی میڈیا نے پک نہیں کی. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو, خواہ وہ اداروں کے درمیان ہو یا کسی ایک ادارے کے ساتھ دوسرے. وہ ہوتے ہیں, وہ رہتے ہیں, اور وہ لیڈ کرتے ہیں ٹورڈز پازیٹیو ڈیسیجن میکنگ آلسو. لیکن اس وقت اس پیغام میں یہ کہا تھا کہ ہمارے درمیان میں کوئی بھی ڈویژنز ہو, ویزیبل ہو یا پیدا کی گئی ہو, when it comes to Pakistan, when it comes to the security of Pakistan, survival of Pakistan, we all are one. جو باہر کی قوتیں ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ when it comes to the security of Pakistan, every Pakistani, every institution is one against them. اس میں تھوڑی سی ذمہ داری ہم سب کو شہری کے طور پہ, ادارے کے طور پہ اور ذمہ دار شخصیات کے طور پہ اس کو ہم نے ادا کرنا ہے, اور اس میں ہم سب کا کردار اور میڈیا کا اس میں بہت زیادہ کردار ہے. جی تھینک یو. سر تھینک یو ویری مچ. ہم آپ کو لیے چلتے ہیں DGISPR میجر جنرل آصف غفور کی نیوز کانفرنس ابھی جاری ہے. سر تھینک یو ویری مچ. جی سر میرا 2 پارٹ کوشچن ہے. ایک چھوٹی سی خبر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے ایک چھوٹی سی خبر آئی تھی.
پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری یا نہیں گزری، وہ یہ تھی کہ امریکہ نے سخت زبان میں بات کی ہے تو فائدہ ہوا ہے پاکستان کی طرف سے. دوسرا سر، اس بحث میں جائے بغیر کہ آپ کو پبلک میں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا، یا آپ اپنی انپٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ڈیفینیٹلی آپ سٹیک ہولڈر ہے. سیکورٹی اور اکانومی کا جو آپ نے لنک بتایا ہے، آپ کا نیریٹو بالکل ٹھیک ہے، آپ جانے دے رہے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو سیکیور کریں آپ اکانومی کو. مجھے آپ سے سر پوچھنا یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کی سیکیورٹی سمیت جب آپ پاکستان کی اکانومی سمیت دیگر ریلیٹڈ ایشوز پہ انپٹ دیتے ہیں گورنمنٹ کو، تو ان کے اوپر کمپلشن کتنی ہے آپ کی انپٹ کے اوپر عمل کرنے کی، اور کوئی پرسنٹیج ہے کہ